میں ذوالقرنین شیخ کرکٹ کے حوالے سے دو طرح کی خبریں آج بہت اہم ہیں. ایک طرف تو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کو لے کر انڈیا کے اندر میڈیا ان کا رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, دھاڑ رہا ہے, چیخے مار رہا ہے. اس کی اصل کہانی کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ملتان سلطان ٹیم کے مالک علی ترین نے کچھ باتیں کی ہیں, ان باتوں پر کیا ہمیں سنجیدہ انداز سے سوچنا چاہیے اور ان کو آپ موسٹ انفارمیٹیو گائے سمجھے جو پاکستان سپر لیگ یا کرکٹنگ میٹرز یا پاکستان کرکٹ بورڈز کے اندرونی معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. اس کا بولنا کئی لحاظ سے سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے. ان دونوں چیزوں کو ہم بات کریں گے. پہلے بات کرتے ہیں, چلتے ہیں انڈیا کی جو بری ترین پرفارمنس رہی بی جی ٹی کے اندر, اور اس کے بعد رونا دھونا آیا اور روہت شرما پر ایک تنقید کا پورا سیلاب آیا اور باتیں ہونے لگی کہ روہت شرما کو اب کپتان نہیں رہنا چاہیے. یہاں تک باتیں ہوئی کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کپتان نہیں. یہاں پر بھی باتیں ہوئی کہ بمراہ جو انڈین ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. خود کس نے؟ روہت شرما نے, بالیں کرا کے. اب اس روہت شرما اور وراٹ کوہلی اور ان لوگوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جو کہ انڈین کرکٹ کے اندر سانپ کی طرح بیٹھے ہیں, کمال کی مولڈنگ کی گئی ہے. انڈین میڈیا کا بھی جواب نہیں ہے. ان کو ایک دانہ ڈالا جاتا ہے اور وہ گھوم پھر کے پھر پاکستان پر آ جاتے ہیں. انڈیا کے اندر چورن بکتا ہی پاکستان کے نام کا, اور نیا چورن کیا بک رہا ہے؟ یہ بک رہا ہے کہ جی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پاکستان کے سٹیڈیمز مکمل نہیں ہوں گے. اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا مؤثر جواب دیا. جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہاں پر ٹرائی نیشن سیریز کے انعقاد کا جو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ہونی ہے ان کا کہہ دیا. آخر انڈیا میڈیا کیوں اتنا, انڈین میڈیا کنسرن ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کے اندر تیاریاں نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور 15-20 دن کا صرف خاموشی آئی ہوگی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ہائیبریڈ پلس فیوژن ان ماڈلز کی بات ہو رہی تھی, اس وقت انڈین میڈیا رو رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کو نہیں ملے گی. اور اب جب 15 دن گزرے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ نیا وویلا ڈالا گیا کہ جی سٹیڈیم مکمل نہیں ہے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل یہ ادھر سے میچ ہو رہا ہوگا, ادھر سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں, میں انہی انڈین بڑے پردھانوں سے سوال کرتا ہوں, ان انڈین چودھریوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر چیمپئنز ٹرافی کے میچز قذافی اسٹیڈیم میں, راول پنڈی میں, کراچی میں ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ اور اس میں کوئی بہت ٹائم نہیں لگنا, کوئی صدی کا کام نہیں ہے, کوئی سالوں کا کام نہیں ہے, بس چند ہفتے رہ گئے. تو آپ بھی دیکھیں گے کہ اسی لاہور کے اندر, اسی کراچی کے اندر, اسی پنڈی کے اندر چیمپئنز ٹرافی کے میچز ساری ٹیمیں کھیل رہی ہوں گی آپ کے سوا. ہم نے آپ کو بلانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ کہانی کیوں انڈین میڈیا بار بار دہراتا ہے جب آپ نے یہاں پر آ کر کھیلنا ہی نہیں ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, وہ پیٹ کے اندر اٹھنے والا مروڑ ہے جس میں انہیں سمجھ نہیں آتی آخر یہ انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان کو مل کیسے گیا ہے. انڈین ٹیم تو خود دبئی میں کھیلے گی, ان کو تو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں, نہ انڈین شائقین یہاں پر آئیں گے. پھر آپ لوگوں کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل نہیں؟ پوری کوشش آخری حد تک انڈین میڈیا جانے کو تیار ہے اور لگ رہا ہے کہ بس ان کا بس نہیں چل رہا کسی طرح چیمپئنز ٹرافی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں جن ٹیموں نے جن جہازوں پر آنا ہے انڈین میڈیا والے کوئی کیل لے کر نہ پہنچے کہ ان کے ٹائر ہی پنچر کر دے, یہ جہاز اڑ ہی نہ سکے, رن وے پہ ہی نہ جا سکے اور یہ پلیئر پاکستان نہ پہنچے. بھائی ہم پھر بھی اٹھوا لیں گے, کوئی بسوں پہ لے آئیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اور جس طرح کی غلط فہمی آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ اسٹیڈیم کمپلیٹ نہیں ہوں گے, اس کو صرف شام کو سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کریں کہ آپ کو اسٹیڈیم لگے ایسے کمپلیٹ نہیں اور چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے چلی گئی. لیکن جب یہ ہو رہی ہوگی تب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. دوسری اہم ترین چیز, سلطان کے مالک علی ترین کی گفتگو. بہت سے امور پر انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کہیں نا ایک انٹرویو دیا جس میں کئی سوال اٹھتے. خاص طور پر انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے جو موجودہ سٹاف ہے انہوں نے کہا کہ 95% کو فائر کر دینا چاہیے. اب یہ 95% جو فائر کرنے والے ہیں وہ تو چلیں سمجھ آتے ہیں, 5% جن کو بچایا وہ کون ہے. اور دوسرا انہوں نے بہت سی مثالیں دی. انہوں نے کہا کہ جب انگلینڈ کی طرف سے آئی پی ایل کے علاوہ تمام باقی لیگز کے حوالے سے پابندی لگ رہی تھی, انہوں نے ٹائملی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتایا تھا, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ وہ ای سی بی اور بی سی سی آئی کی لڑائی کروانے جا رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا. اور یہ کہانی کتنی ایک مؤثر ثابت ہوئی وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک گفتگو میں جب پاکستان سپر لیگ کی پلیئرز اور ڈرافٹنگ کے حوالے سے معاملات طے ہو رہے تھے, اسی دوران یہ ای میل آ گئی جس میں یہ کہا گیا کہ انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے پلیئرز کو آئی پی ایل کے سوا کوئی لیگ نہیں کھیلنے دے گا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر
पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के मालकान इतने इंफॉर्मेटिव हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग क्यों नहीं इंफॉर्मेटिव? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये क्लेम करता है कि उसके ताल्लुकात जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बहुत अच्छे हैं। अली तरीन ने कुछ और भी बातें की। एहसानुल्लाह के बारे में जो उन्होंने बात की कि उनके ऑपरेशन के हवाले से कि डॉक्टर्स ने जब उन्होंने उसको इलाज के लिए भेजा और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी एक सर्जरी के हवाले से खराबियां कर दी गई हैं कि ये फिर 155 की बॉल नहीं कर सकता और इसका बाजू उस तरह सीधा नहीं हो सकता। ये भी बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। बहरहाल उन्होंने अली तरीन ने कई मामलात, उमर अकमल और जो अहमद शहजाद है उसके बारे में जब उनसे फैंस ने सवाल किया कि उनको वो टीम में ले लें, उस पर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना किया और अब वो उनकी डिसिप्लिन और दीगर मामलात की बात कर रहे हैं। क्या अली तरीन का ये इंटरव्यू पीएसएल ड्राफ्टिंग से पहले क्यों अहम था? मुझे दो तरह से लगता है। मैंने इस पाकिस्तान सुपर लीग को जब ये तश्कील पाई उस वक्त से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली ये फ्रेंचाइजीज और फ्रेंचाइजीज मालकान एक दूसरे को कहीं ना आप एक दूसरे को अपने माइंडसेट से घुमाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि ड्राफ्टिंग का डे 13 जनवरी बिल्कुल करीब है और इस दिन तमाम टीमों को अपनी प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, कुछ उन्होंने रिटेन कर लिए, तो इनके दरमियान जो नफसियाती जंग है बेसिकली तो अली तरीन साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उस नफसियाती जंग के हवाले से अपना दिमाग खोल के दिया है। वो दिमाग जो उनका नहीं होगा क्योंकि ये बड़े कनिंग अंदाज में चलते हैं सारे, ये दिखाते ये हैं मारते ये हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग के इस मेले के अंदर अली तरीन का ये इंटरव्यू मुझे यूँ लगता है कि इसने स्पाइस अप किया। अब ये स्पाइस अप किस हद तक होगा ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। हाँ, कुछ थोड़ी सी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे मार्क चैपमैन के बारे में उन्होंने कहा कि वो कुछ सेकंड पोर्शन ऑफ पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे और वो फर्स्ट पोर्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उनके यहाँ क्योंकि बच्चे की पैदाइश है तो वो वहाँ पर रुकेंगे तो उनको कोई पिक नहीं करेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है अगर पहले ड्राफ्टिंग से पहले इस तरह प्लेयर्स की आती है तो फिर थोड़ा सा शायकीन भी है, उनमें मायूसी होती है। कुछ चीज़ें अली तरीन ने बड़ी इंटरेस्टिंग गई। उन्होंने जैसे कराची के अंदर मैच के हवाले से कहा कि वहाँ फाइनल नहीं होना चाहिए और कराची के अंदर फाइनल के हवाले से उन्होंने लॉजिस्टिक के मसाइल के स्टेडियम का व्यू नहीं है, स्टेडियम के अंदर बैठने का व्यू नहीं है और वो खुद भी नहीं जाते कि कराची में जाकर मैच देखें, आम लोग कहाँ से देखेंगे। अब ये एक बहुत अहम सवाल उस वक्त बन गया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम कर रहा है कि कराची के स्टेडियम को उन्होंने ज़्यादा अच्छे अंदाज में बना दिया, उसका व्यू पॉइंट अच्छा कर दिया। और क्या अली तरीन का ये जो स्टेटमेंट है उस कराची के नए स्टेडियम को या उसकी नई तामीर को देखने के बाद भी मेंटेन रहेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, क्या चीज़ें हैं जो अली तरीन पाकिस्तान सुपर लीग के लोगों से चाहते हैं? एक चीज़ तो मुझे लगती है कि देखें, एक तरफ फ्रेंचाइजीज होती हैं और एक तरफ उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी, और जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो हमेशा रेगुलेटरी अथॉरिटी से खुश नहीं होती हैं। और उन्होंने एक और भी बात कही कि जो प्लेयर्स डायरेक्ट साइनिंग थी वो चाह रहे थे और बहुत सी फ्रेंचाइजी चाहती थी कि एक प्लेयर ऐसा हो जिसको फ्रेंचाइज खुद साइन करे और उसके लिए भी पैसे की उन्होंने लिमिट नहीं कहा था। यहाँ पर थोड़े से वो उन्होंने थोड़ी सी मतलब कहे ना एक पायदार बात की और वो ये की कि अगर जो प्लेयर जिसको डायरेक्ट साइन किया जाए वो प्लाटिनियम कैटेगरी में हो और उसका वही पैसे उसको मिले जो प्लाटिनियम कैटेगरी के प्लेयर को मिलते हैं, तो लेकिन ये इख्तियार और फ्रेंचाइज के पास कि वो एक डायरेक्ट प्लेयर को साइन करे, पर ये इजाज़त ना मिलना जो है उस पर अली तरीन जो है वो खुश नहीं थे। अली तरीन के इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के दरमियान मौजूद जो राइवलरी है उसको तो बड़ा स्पाइस अप कर दिया। और अब ये देखना है कि वो मुल्तान सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा फाइनल खेले हैं, पिछली मेरे ख्याल है 4 बार की वो फाइनल रनर अप टीम है और जिसकी टीम के हवाले से एक कहें ना, क्योंकि ये टीम बाद में एडअप हुई थी, बाकी टीमें पहले आई थी और एक थोड़ा सा इनके दरमियान बैरियर है रेस्ट ऑफ द 5 टीम्स और मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान के मालिक की ये बातें बहुत ज़्यादा पीएसएल के क्रेज को बढ़ाएंगी। मुल्तान सुल्तान पीएसएल की एक अहम टीम है और 7 प्लेयर उन्होंने सिर्फ रिटेन किए हैं। हालांकि आप मैक्सिमम 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और इन 7 प्लेयर को रिटेन करने वाली मुल्तान सुल्तान में अब खुश दिल जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। बहुत से ऐसे नाम जो मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान की बड़ी तारीफ की अली ने, कुछ प्लेयर्स को उन्होंने बिल्कुल कहना उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और ज़्यादातर वो प्लेयर थे जो उन्होंने ऑलरेडी रिटेन किए हुए हैं। और जिन प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज़ किया, अब उसामा मीर की भी उन्होंने तारीफ की। एक चीज़ और जिस पर उन्होंने तवज्जो दिलाई वो थी प्लेयर्स की कैटेगरी। उन्होंने इस सिस्टम पर खुलेआम तनकीद की है और अब अगर उनको ये सिस्टम पसंद नहीं तो बाकी फ्रेंचाइजीज उसको कैसे डाइजेस्ट कर रही हैं। उनका अली तरीन का ये कहना था कि किस प्लेयर की कौन सी कैटेगरी हो, ये शुरू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जो कि टीम सिलेक्ट करती है वही प्लेयर्स को कैटेगराइज करती है कि ये प्लेयर इस कैटेगरी में होगा, प्लाटिनियम में, ये प्लेयर डायमंड में होगा, ये गोल्ड में होगा, ये सिल्वर में होगा, ये
لیکن اب جب تھوڑا سا سسٹم چینج ہوا تو اب پلیئرز کی کیٹیگریز کے حوالے سے فرینچائزز، اگر ملتان سلطان کے لیے پلیئر کی سلیکشن ہو رہی ہے تو باقی ریسٹ آف دا 5 فرینچائزز اگر ایک پلیئر کی کسی کیٹیگری کے حوالے سے متفق ہیں کہ اس کو ڈائمنڈ میں ہونا چاہیے، پلاٹینیم میں ہونا چاہیے، تو وہ وہیں پہ ہوگا. اس سسٹم کو علی ترین نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا چینج ہونا چاہیے. محسن نقوی کے بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر انہوں نے یوز لفظ جو کیا سنیکس، اب وہ سنیکس کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کیا علی ترین کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ ایڈمنسٹریشن سے وہ رزلٹ ملیں گے جو وہ سوچ رہے ہیں؟ بہرحال یہ سوال اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا یہ میلہ بہت کلاسیکل ہوگا. اور کیونکہ پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انڈین پریمیئر لیگ اور پاکستان سپر لیگ بالکل پیرالل چلیں گے. اور یہ سوال بھی ان سے کیا گیا کہ کیا براڈ کاسٹنگ سینس میں، آئی سینس میں ہمیں انڈین جو ہے کراؤڈ وہ جو ہے اس کی جو ہے پاکستان سپر لیگ پر نظر نہیں ہوگی. لیکن علی ترین سمیت تمام فرینچائزز اس بات پر خوش ہیں کہ آئی پی ایل کی پیرالل پی ایس ایل ہو رہی ہے تاکہ ان کو تو ایک تو اویلیبل پلیئر جو پک ہوگا انڈین پریمیئر لیگ میں، اوکے ویل اینڈ گڈ، اور جو باقی رہ گئے وہ پاکستان سپر لیگ کے لیے کھیل سکتے ہیں. اور پاکستان سپر لیگ کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس پوری ونڈو کے اندر، کیونکہ دنیا کرکٹ میں کوئی کرکٹ ہو نہیں رہی ہوتی، سو یہ پلیئرز پورے ٹورنامنٹ کے لیے اویلیبل ہوں گے. یہ وہ باتیں تھیں جو علی نے کی. اب آپ کو یہ پتہ نہیں کیسی لگے، مجھے اس پوری گفتگو میں وہ ایک بڑے نوجوان ٹیلنٹڈ ایسے نظر آئے جنہوں نے باقی ساری ٹیموں کو دانا پھینکا اور کوشش کی کہ وہ ان کا دماغ پڑھ سکیں جبکہ ان کا دماغ کچھ اور چل رہا ہوگا. سو نو ڈاؤٹ وہ ملتان سلطان کو اون کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے اندر اس بار بھی اچھا پرفارم کریں. اور رضوان ملتان سلطان کے کپتان ہیں. پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ کے اندر مجھے لگتا ہے اب کی بار پلیئرز کی سلیکشن کے اندر زیادہ ڈرامہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور یہ ڈرامہ بہرحال یہ تو ایکسائٹمنٹ بھی بڑھائے گا، فینس کو بھی اپنی طرف متوجہ کرے گا اور دلچسپی بھی لائے گا.